دعا بالکل جنازے کی شکل میں ہو، قبر دیکھنے جائیں وہاں کریں، قبر پر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکیں، آگے پیچھے بھی اپنی دعاؤں میں نمازوں میں پھر بھی دعائیں کریں تو یاد رکھیں والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوسرے جو بھی اہل اسلام ہیں، اس کو جو روکتا نا کہ نہیں بس جنازے کے بعد قصہ ختم، یہ کوئی نہیں کہتا، ایسا کوئی بیوقوفی ہوگا، دعا کرنی بالکل ٹھیک۔ اب جو ہے نا کہ جو نیکیاں کر کے آدمی بعد میں کہے کہ میں نے جو نیکی کی اس کا ثواب مجھے نہ ملے، جو بھی اللہ نے انعام دینا وہ فلاں کو دے دے، ایثار ثواب، یہ بے بنیاد بات۔ اسلام میں کوئی چیز نہیں کہ میں عمل کروں اور کہوں اس کو ثواب فلاں کو دے دیا، اس کے لیے الگ دعا کروں، اللہ کے پاس کو کمی ہے، وہ اپنے پاس سے کروڑوں گنا زیادہ دے دے گا۔ میں کہوں کہ میں نے جو کیا اللہ اس کا ثواب، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پلے کچھ نہیں، میں نے جو نماز پڑھی، روزہ یا قرآن پڑھا، بس اللہ یہ لے اور آگے پارسل بھیجے، نادانی، یہ عقل کی کمی ہے۔ تو نے جو کیا اپنے پاس رکھ، اس کے لیے ویسے دعا کر، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اور کوئی نیکی کرنے کے بعد موقع ہوتا کہ آدمی دعا کر سکے، مگر یہ کہنا کہ یہ جو میں نے پڑھا جائے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی نے قرآن پڑھ کر نہیں پڑھا، اسی لیے نا امام مالک اور یہ لوگ منکر ہے اس کے امام شافعی کہ یہ کیا کرتے ہو، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں قرآن کا بجا سکتے، مگر اس کی دلیل نہیں۔ ایک چیز ہے نیابت، بعض وقت بعض ہوشیار قسم کے علماء نا ایسے حوالے دے دیتے ہیں کہ فلاں نے پوچھا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، اس پر حج فرض تھا، تو آپ نے فرمایا بندوں کا قرض ہوتا دینا تھا جی۔ کسی نے روزوں کا پوچھا کہ روزے رہ گیا، نہیں قضا ہو سکے، تو سب کو کہا مثال دے کر قرضہ ہوتا تم نے بندوں کا دینا تھا، پھر کہا اللہ کا قرضہ زیادہ لا کر اس سے ہی سارے ثواب نکالتے ہیں۔ تو یہاں یہ باریک فرق سب ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے، ایصال ثواب ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں اس نیکی کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ اس نے ارادہ کیا نہ خیال تھا، وہ کر کر کے میں دوں نا، یہ قرآن حدیث کے خلاف جو کرے اس کے لیے۔ ایک ہے کہ وہ کرنا چاہتا تھا، اسے پتا تھا مجھ پر فرض ہے، مگر بیماری نے موڑ سنا دی، حج پر نہ جا سکا سرکاری میں، ایسے لوگ اس کو نیابت کہتے ہیں، ایصال ثواب نہ کہیں نیابت، کہ اس کا نائب بند کرنا، پھر اس کے وارث یا دوست وہ کام کر لیں، یہ چونکہ اس کا ارادہ تھا، ارادے کی وجہ سے وہ تو بڑی ہے اگر نہیں بھی ہو سکا، مگر پھر بھی جیسے شاہ ولی اللہ وہ جب وہاں محسوس کرتی ہے کہ میرا شوق رہ گیا، تو اس کے لیے کہا چل تیرا جو فریضہ تیرے دوست نے ادا کر لیا، بوجھ اتر گیا۔ اور ساتھ امت کو بھی پتہ چلتا کہ اپنا تو گزارا، یہ اتنے بڑے فرض ہیں کہ تیرے بوڑھوں کے بھی رہ گئے تجھے دینے پڑیں گے قرضہ، اس لیے تو آپ نماز نہیں پڑھتا، تیرے تو باپ کی چھوٹ گئی، اگر تو اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی پڑھنی پڑے، روزے رہ کے رکھنے پڑے۔ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ کی بات کہ امت کو یہ خیال رہے کہ یہ فرائض اتنے موقع ہیں کہ مرنے والے کی جان بھی نہیں چھوٹتی جب تک کہ گزار کے زندہ ہی نہ کرے، یہ وجہ جس کی وجہ سے نیابت کا حکم ہے کہ وارث وہ نہ قرض ادا کرے۔ ایصال ثواب نہیں کہیں آیا، کسی کے پاس اس کی دلیل نہیں۔ یہی بات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ صراط المستقیم میں لکھی کہ یہ جو کرتے ہیں ایصال ثواب یہ کہیں نہیں دی کہ نیکیاں کر کے کوئی دیتا رہے، دعا ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے رہ جائیں کچھ عمل تو وہ فرض جو نا قرضہ اس کے میں وہ رکھ دیں لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا مولانا میں نے بخاری مسلم کی ایک حدیث پڑھی جو مشکات شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنے آئی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنا کوئی جرم بتایا جس کا آخر یہ تھا کہ اس پر حد قائم ہوتی تھی، اسی وقت نماز کا وقت آ گیا، اس شخص نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، جب دوبارہ اس شخص نے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ تو اس نے کہا جی ہاں، تو فرمایا تحقیق کہ اللہ نے بخش دیا تیرے گناہوں کو اور تیری حد کو۔ اس حدیث کی وضاحت کرنے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حد کی سزا تو نبی بھی ختم نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے نافذ ہوتی ہے، تو یہ کیسے حد کی سزا اس کی ختم ہو گئی؟ اصل میں جب کچھ چیزیں اصطلاح بند ہیں ٹرم، تو پھر ہر جگہ آدمی ان کو گھسیڑ دیتا تو بات جو ہے نا الجھ جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں حد جو ہے نا وہ ایک اصطلاح ہے جو مقرر سزائیں ہیں دین، اور جو نہیں وہ تعزیریں ہیں، مگر دین میں یہ بات کوئی نہیں، خواہ وہ سزائیں جو مقرر ہیں یا معمولی کوئی بات ہے اس پر بھی چھوٹی موٹی سزا دی جائے جس کو تعزیر کرے، وہ بھی حد ہی ہے۔ اس لیے اس بندے نے یہ نہیں کہا دوسرے کی طرح کہ میں نے زنا کیا یہ فلاں، صرف مجھ پر حد جاری کی، نہ آپ نے پوچھا نہ اس نے کھولا، پتہ نہیں کوئی تھوڑا بہت ہی ہو گیا تو اس سے بھی بیچارہ گھبرا گیا، تو آپ نے فرمایا اگر نماز پڑھی ہے تو چھوٹے موٹے گناہ ساتھ ہی معاف ہو جائے، یہ بات ہے۔ اس نے جو کہا مجھ پر حد جاری کی ہے، اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے کلیئر کہا
کہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے. وہاں پھر آپ کو پوچھنا پڑا کہ شاید تم نے بوسہ لیا اور گلے ملے. اس نے کہا نہیں، مجھ سے برا پھیر ہوا. تو یہاں نہیں کوئی نہ اس نے کیا نہ حضور نے زیادہ کریٹ کی، بس اس نے کہا مجھ پر سزا جاری ہے. تو حد کو سمجھ لیں کہ حد جو ہم آپ بولتے ہیں نا فقہ میں، یہ حدیث میں نہیں. وہاں چھوٹی موٹی غلطیوں پر بھی اگر کوئی سزا ہوگی وہ حد ہی ہے. مولانا اس سے جو اس دور کے ماحول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے لوگ کانپ جاتے ہیں. تو آج تو ہم وکیل کر لیتے ہیں اپنے گناہ کے بارے میں، نہیں، وہ جج جا وہ پردہ نہیں ڈالتے تھے، نہ بہانے بنا، سیدھا مان لیتے تھے غلط کام ہو. بالکل کانپ جاتے. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاء اللہ، چلو اللہ خوش رکھے، برکت. پروگرام ہو